برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مبارک میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکوں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز معالی صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کا حج، زیارات، صدقات، خیرات، عبادات منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے سابقہ دروس میں سب سے اہم امر جو ہے شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کی جز اول جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس جز میں تو توحید ہی توحید ہے، اور وضاحت کر دی تھی کہ توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، اور توحید اسماء و صفات کیا ہے۔ اب دوسری جز جو ہے، چونکہ یاد رکھیں ایک آدمی ساری زندگی اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو مسلمان نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ، ایمان کامل تب ہوگا جب شہادتین پر ایمان ہو۔ اگر صرف حضور کو ماننے اور اللہ کی توحید کو نہ مانے تب بھی مسلمان نہیں ہو۔ اور ایک آدمی پہلی جز کو تو مانے اور توحید پہ بڑا زور دے لیکن محمد الرسول اللہ پر ایمان نہ لائے تو مسلمان نہیں ہوگا۔ اچھی طرح دماغوں میں بٹھا لیں بات، اللہ کرے کہ ہمارا کلمہ ہی صحیح ہو جائے، کیونکہ نجات تو اسی کلمے پر ہے، اس کے بغیر تو جنت ہی نہیں ملتی۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ۔ یہ تو اصل ہے، اصول ہے۔ اچھا، اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اس کی ذات کو بھی مانتا ہے لیکن صفات کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو، خدا کرے کہ ایک بات بھی سمجھ لو تو تمہارا حج میں آنا جو ہے نا انشاءاللہ وہ کام آ جائے گا۔ یعنی اس کو اللہ کی ذات پر ایمان ہے، وہ اس کو خالق بھی، مالک بھی، الہ بھی، رب بھی سمجھتا ہے لیکن صفات کا انکار کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کی ایک صفت کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اس سارے قرآن پاک میں اللہ کے صفات کا بیان ہے نا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ اسی طرح ہر مسلمان آیت کرسی پر اللہ لا الہ الا هو الحی، الحی اس کی صفت ہے، القیوم اس کی صفت ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اس کی صفت ہے۔
اسی طرح ہر مسلمان سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن، سب اللہ کی صفت ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ یہودی جو ہیں وہ اللہ کو مانتے تھے اور اپنے نبی کو بھی مانتے تھے، نبی کی کتاب تورات کو بھی مانتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی صفت کا انکار کیا کہ اللہ تو بیٹوں سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، انہوں نے کہا نہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اسی طرح نصارہ ہے، وہ بالکل مانتے تھے، ان کا ایمان تھا خدا ہے، انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں، رسول ہیں، قیامت ہے، لیکن اللہ کی صفت کا انکار کیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ تو صفات کا انکار کرنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اب دوسری جز کو سمجھیں کہ محمد الرسول اللہ، اچھی طرح ایک دفعہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اب یہ سمجھیں، اگر وہ شخص محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے اور ان کی صفات پر ایمان نہ لائے، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے کہ بالکل حضور پاک نبی ہے، لیکن وہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، تو کافر ہو جائے گا کہ حضور کی صفت ہے خاتم النبیین۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام پر ایمان ہے، محبت ہے، جان دیتا ہے، لیکن حضور کو بشر نہیں مانتا، تو وہ بھی حضور کی گویا جنس کا اور ذات کا انکار ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں، اس کو اچھی طرح دماغ میں بٹھاؤ، کیونکہ حضور کی بشریت جو ہے وہ منصوص ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا مدنی اعلان کر دو، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میرے محبوب آپ اعلان کر دیں، فرما دیں، اور انما حسر کے لیے ہے کہ میں بشر ہوں اور میں جنس میں تمہاری طرح ہوں۔ اور یہی دعا حضرت خلیل نے مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، میرا اللہ رسول بھیج، ان میں سے بھیج۔ اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں پہ احسان جیتا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت جو ہے اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے، اور انسان ملت اسلام سے نکل جاتا ہے۔